اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمعاندین الصلاۃ والسلام علی سیدنا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومناقبهم وشجاعتهم وسيرتهم وحقوقهم من الأول إلى الأبد أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على القوم الظالمين عزیزان محترم، ناظرین گرامی قدر، جیسا کہ آج کا دن بہت ہی اہم ترین دن ہے، مصیبت کے حوالے سے ہونا تو یہ چاہیے کہ عالم اسلام کے تمام افراد اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے جو آل سعود نمائندگان یہود و نصارہ جنہوں نے جنت البقیع کی تخریب کاری کی اور جنت البقیع میں جو مقدس مقامات تھے، مقدس مزارات تھیں، انہیں مسمار کی. یہ بہت ہی اہم ترین دن ہے، لیکن دنیا میں کرونا وائرس جیسی وبا چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم اگرچہ روڈوں پہ باہر نکل کے اظہار مذمت نہیں کر سکتے، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں کہ آل سعود یہ نہ سوچے کہ ایک لحظے کے لیے بھی محبان اہل بیت علیہ السلام ان کے اس عمل سے، مذموم عمل سے راضی ہیں یا خاموش ہیں، بلکہ جتنے بھی محبان اہل بیت علیہ السلام ہیں یا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، انہوں نے برملا آل سعود کے مظالم کی کھل کے مخالفت بھی کی ہے اور مذمت بھی کی ہے، جن میں علماء بھی ہیں، مراجع بھی ہیں، بزرگان دین بھی ہیں اور قوم و ملت کے رہنما بھی ہیں. اور میں اس سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ظلم و بربریت کے خلاف آئے دن آواز بلند کرتے ہیں، تو سب سے پہلے جنہوں نے ظلم و بربریت کے خلاف آواز بلند کی تھی وہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذاتیں تھیں، اور ان پہ جو ظلم ہوا ان کے خلاف بھی آواز بلند کرنا
ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے، اور ہیومن رائٹس کا بھی یہی طور و طریقہ ہے کہ مخالفت کی جائے، جو مظالم کیے گئے ہیں ان کی بھرپور مذمت کی جائے۔ ہمارے بزرگان دین مراجع، جن میں رہبر کبیر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تمام مراجع کے ساتھ مل کے اپنے دور میں آل سعود کے مظالم کی بھرپور مخالفت کی اور اپنا حق بھی منوایا اور اپنی حقانیت بھی منوائی کہ ہم جو بھی بیان کر رہے ہیں، رفتار، گفتار، کردار سے ہم قرآن و اہل بیت علیہ السلام کے کردار کی ترجمانی کرنے والے ہیں۔ اور حضرت امام رحمت اللہ علیہ کے بعد مقام معظم رہبری، جنہوں نے آئے دن دنیا بھر کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کے خلاف زبانیں بلند کرنے کے احکامات جاری کیے، اور خود بھی ظالموں کی مخالفت کرتے رہے ہیں اور مخالفت کر رہے ہیں، مظلومین کی حمایت کر رہے ہیں۔ پھر چاہے وہ مظلوم کہیں کا بھی ہو، عراق کا ہو، پاکستان کا ہو، کشمیر کا ہو، افغانستان کا ہو، یمن کا ہو، یا دنیا بھر کے کہیں بھی کسی بھی خطے میں کسی مسلمان پہ ظلم ہوا یا لبنان میں ظلم ہوا تو یہ علماء بزرگان کی ذمہ داری تھی، اور انہوں نے یہ ذمہ داری خوب انجام دی اور انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ہمارے رہبر، ہمارے قائد ملت جعفریہ پاکستان حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی مدثر علی، اور پاکستان کے مختلف ادارے جن میں سر فہرست جو اہل تشیع کی ترجمانی کرنے والے ہیں، وفاق المدارس شیعہ پاکستان، ان کے سربراہ حضرت آیت اللہ علامہ حافظ سید ریاض حسین نقوی النجفی مدثر علی، اور مفسر قرآن حضرت حجت الاسلام علامہ شیخ محسن علی نجفی، اور تمام بزرگان جو ملک کے اندر ہیں یا جتنے پاکستانی ملک کے باہر ہیں، جیسے حضرت آیت اللہ علامہ ملک سخاوت حسین صدر عالمی مدثر علی، اور دیگر شخصیات۔ اگر میں شخصیات کے نام لینا شروع کروں تو نام لیتے لیتے میں تھک جاؤں گا، لیکن اتنی فہرست ہے کوئی نام مکمل نہیں ہو سکتے، پورے نہیں ہو سکتے، جنہوں نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی۔ اہل بیت علیہ السلام پہ جو ظلم ڈھائے گئے یا انسانیت پہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف انہوں نے آواز بلند کی ہے۔ کشمیر پہ مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مسلمانوں پہ، کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کرنے والے یہ بزرگان، مومنین پہ ظلم ہونے والے، جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں مومنین پہ، ان ظلموں کی مخالفت کرنے والے، کھلا برملا اپنی آواز کو بلند کرنے والے
یہی بزرگان دین و قوم و ملت خدا متعال ان بزرگان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے۔ لیکن ان بزرگان نے اپنی رفتار و گفتار و کردار طیبہ، سیرت طیبہ سے کبھی بھی مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا کوئی درس نہیں دیا، ملک سے خیانت کا کوئی درس نہیں دیا، بلکہ آل محمد علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے یہ ہمیں تربیت دی کہ جس طرح انہوں نے اپنے دور میں مختلف ادوار میں ظلم ہونے کے باوجود بھی جہاں پر بھی رہتے تھے، زندگی گزارتے تھے، اپنے ملک کی حفاظت کی، اسی طرح ہمارے بزرگان بھی ہمیں ہر وقت اپنے ملک کے ساتھ صداقت، سچائی، رحم، سچائی کے ساتھ محبت کرنے کی ہمیشہ تلقین کیا کرتے ہیں، اور ہم اپنے وطن عزیز سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ہمارا، اگر ہم جنت البقیع کے حوالے سے بیٹھے ہیں کہ جنت البقیع کو مسمار کیا گیا، ہم آواز کو بلند کر رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارا گھر نہیں ہے، لیکن آل رسول کے تو مزارات تھے، نبی کی آل تو تھی۔ ہماری جانیں قربان ہو جائیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات ہے طیبہ پہ اور ان کے مقدس مقامات پہ، اور ہم ہمیشہ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بعض نے یہ کہا کہ شیعیان آل محمد مکہ و مدینہ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی کربلا و نجف سے کرتے ہیں۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں وہ ہیں جو ہمارے رسول ہیں، ہمارے آقا ہیں، جن پہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں وہ ہے، وہ گھر ہے جس کی طرف ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو ماننے والے ہیں۔ ہم کس طرح سے مدینے کو فراموش کر سکتے ہیں، اس شہر مقدس کو جس میں 4 اماموں کے روزے ہوں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہرہ ہو، حضرت رسول خدا کی ازواج ہوں، حضرت باب الحوائج مولا عباس علیہ السلام کی والد ماجدہ یعنی زوجہ حضرت امیر المومنین حضرت ام البنین حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا، اور بہت سارے بزرگ ترین مقدس ترین اصحاب و انصار جو مدینہ منورہ میں مدفون ہیں، جنت البقیع میں، اور مدینہ منورہ میں میدان احد جہاں پہ جنگ احد ہوئی، وہاں پہ سید الشہداء حضرت حمزہ علیہ السلام اور ان کے باوفا ساتھی، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور جنت المعلیٰ میں وہ بزرگ ہستیاں جو نبی و آل نبی کے اجداد مدفون ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا ملکۃ العرب، جن کی مزار مقدس اور دیگر شخصیات، خود حضرت رسول خدا کے فرزند، ان کا روزہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کا روزہ انور
ہم انہیں کہاں فراموش کر سکتے ہیں؟ ہم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کربلا معلیٰ، نجف اشرف، قاسمین، مشہد، قم، سامرہ اور شام میں جو ثانیہ زہرا شریکت الحسین حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جو شریکت الحسین تھی، ان کا روزہ وہاں پہ ہے، ہم انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے، نہ کبھی فراموش کیا ہے، نہ ان کی سیرت کو، نہ ان کی قربانیوں کو فراموش کر سکتے ہیں۔ جو بھی ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ محبت کرنے والا ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف آواز بلند کرے گا یا ان کے خلاف کوئی کردار ادا کرے گا تو ہم اپنی زبان بھی کھولیں گے، ان کی مذمت بھی کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم جنت البقیع اور جنت المعلیٰ کے تعمیرات کے اسباب مہیا ہونے کے لیے اپنے خدا سے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہیں کہ یہ جو ویران قبریں جن پہ ظلم ڈھائے گئے، مسمار کیا گیا، حضرت آیت اللہ اور عثمان خامنائی مدثر علی نے بہترین جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر مسلمان بیدار نہ ہوتے تو آل سعود روض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسمار کر دیتی۔ لیکن میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ اے مسلمانوں، جس طرح ہم سب نے متحد ہو کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے تحفظ کے بارے میں اپنے ایمان کو ظاہر کیا، اسی طرح ہم سب پہ لازم اور واجب ہے کہ جنت البقیع کی تعمیرات کے بارے میں بھی ہم اپنی زبان کو کھولیں، اور جنہوں نے روزے گرائے ان کی مذمت کریں۔ جس طرح ہم حضرت رسول خدا سے محبت کرتے ہیں، ان کے آباء و اجداد اور ان کی پاک و طاہر نسل سے بھی محبت کرنے والے ہیں۔ ہم کبھی بھی ایک لحظے کے لیے بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ آل سعود نے یہ جو عمل انجام دیا ہے۔ عباس کے نزدیک یہ ثابت کرتے ہیں کہ آل سعود اسلام پہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، استاد قمر جلالوی نے کیا خوب کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب ہے مثل یہودی سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبہ کی کمائی سے پیتی ہے شراب۔ ریاض میں جوئے کے اڈے ہوں، بت پرستی کی اجازت ہو، منتر بنانے کی اجازت ہو، لیکن اجازت نہیں ہے جنت البقیع کو تعمیر کرنے کی، اجازت نہیں ہے تو جنت المعلیٰ کو تعمیر کرنے کی۔ ان کے آل سعود کے ان مذموم ترین کردار سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کا دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ ڈر رہے ہیں کہ مسلمان کہیں قیام نہ کریں،
اور یقیناً انشاءاللہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا دور آئے گا اور آنے والا ہے، چاہے وہ ہم زندہ رہیں یا زندہ نہ رہیں، لیکن علماء اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ پیدا ہوں گے ہم جو شیعہ اثنا عشری ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ پردہ غیب میں ہیں، حکم الہی کی مرضی کی وجہ سے پردہ غیب میں ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ ظہور فرمائیں گے۔ جب ظہور فرمائیں گے تب پتہ چلے گا کہ کون ظالم تھا اور کون ظلم کا ساتھ دینے والا تھا۔ حتیٰ کہ روایات میں یہ ہے کہ جب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کا ظہور ہوگا تو اگر جتنے بھی انتظار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اٹھو، امام کے اصحاب و انصار میں شامل ہو جاؤ۔ ہم زندہ رہے تو امام کے اصحاب و انصار کے ساتھ ہوں گے، اے اللہ یقیناً دعا ہے کہ اٹھائے جائیں گے، اس لیے دعائے پڑھنا مستحب بھی ہے، ضروری بھی ہے، بزرگان فرماتے ہیں۔ تو آج کے دن جو 1924 میں جنت البقیع میں جو مقدس مزارات کو مسمار کیا گیا، شہید کیا گیا، ہم ان کی پرزور مذمت بھی کرتے ہیں، اور آج کے دن ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی اپنے اللہ سے یہ التجا کرتے ہیں، اے خالق اکبر، اے رب ذوالجلال، تو قدیر بھی ہے، تو قادر بھی ہے، جس طرح اپنے اے میرے اللہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو دریا نیل میں فنار کیا، دریا نیل میں غرق کیا تھا، اسی طرح اے میرے اللہ جنہوں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجداد اور ان کی اولاد کے مقدس ترین روزوں کو مسمار کیا، انہیں وہ سزائیں دے کہ قیامت تک آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ وہ خدا عادل ہے، یقیناً عدل کرے گا، اس کی عدالت سے کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی منشا کے مطابق اور انہیں طول دیا ہے کہ شاید یہ راہ راست پہ آ جائیں، اور اگر راہ راست پہ نہیں آتے تو ان کے مقدر میں جہنم ہے، اسفل السافلین ہے، جنت البقیع میں، جہاں پہ 4 اماموں کے روزے، جنت البقیع میں مفسر قرآن اور حضرت رسول خدا کے چچا حضرت عباس اور حضرت فاطمہ بنت اسد مولا علی علیہ السلام کی والد ماجدہ اور ام المومنین رسول کی جتنی رسول خدا کی جو ازواج اور جو رسول خدا نے بیٹیاں پالی تھیں ان کی مزارات اور دیگر مقدس ترین اصحاب، ان کے روزوں کو مسمار کیا گیا، یہ کہہ کر
کہ قبروں کو بنانا درست نہیں ہے، اپنوں کی قبروں کو تو بناؤ، اپنوں کی قبروں پہ جاؤ۔ دیکھا آپ نے چند سال پہلے جب سعودی عرب کا بادشاہ اس دنیا سے گیا، مر گیا، تو اس کی قبر پہ فاتحہ بھی پڑھ رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ تمہیں شرم نہ آئی؟ آل رسول کی قبر پہ، قبور پہ جانے کے لیے منع کرتے ہو، اپنوں کی قبور کو تحفظ کرتے ہو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جنت البقیع اور جنت المعلی کو مرکز بنایا جاتا، ہدایت کا مرکز جیسے ہے اس طرح بنایا جاتا، ایسا حرم بنایا جاتا کہ دنیا دیکھتی کہ جنہوں نے شریعت کو بچایا، جنہوں نے دین کو بچایا، ان کے روزے بنائے جاتے۔ لیکن آل سعود جو ترجمانی کرنے والے یہود و نصارہ کی، جو ترجمانی کرنے والے دشمنان اسلام کی ہیں، انہوں نے جنت البقیع کو مسمار کر دیا۔ جنت البقیع میں وہ ہستیاں مدفون ہیں جن کا اسلام بے احسان، جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ میرا سلام ہو ان ذوات طیبہ پہ جنہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دیں۔ اگر دین و شریعت کی بقا کی خاطر دیکھنا ہو تو ان معصوم ہستیوں کو دیکھو کہ کس طرح سے زندگی گزاری انہوں نے۔ رفتار کے ذریعے سے، گفتار کے ذریعے سے، پہلے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جن کا دسترخوان عرب و عجم میں مشہور، تمام شیعہ سنی دسترخوان کو مانتے ہیں کہ واقعی جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان تھا وہ کیا دسترخوان تھا، جو سب کے لیے کھلا تھا۔ اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جنہوں نے دین اور شریعت کی بقا کی خاطر جنگ نہیں کی، لیکن امام نے اپنی دعاؤں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے اللہ کی معرفت بھی کرائی، اللہ کی پہچان بھی کروائی۔ جس نے اپنی گفتار کے ذریعے سے، رفتار کے ذریعے سے دین کو پھیلایا، اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام جنہوں نے اس طرح سے علوم کے باب کھولے کہ دنیا بھر میں اب تک جتنے بھی علوم آئے ہیں وہ ان دو اماموں کی ذریعے سے امام علوم پہنچے ہیں۔ وہ چاہے سائنس ہو یا ٹیکنالوجی ہو، جتنے بھی علوم ہیں، منبع و مرکز امام
محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد سے علوم حاصل کیے تھے. اور دیگر معتبر ترین شخصیات، رسول خدا کی 2 پھوپھیاں اور وہ بی بی جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد جن سے مولا علی علیہ السلام نے ازدواج فرمائی، 4 بیٹے ہوئے. اس لیے انہیں ام البنین کہا جاتا ہے، بیٹوں کی ماں، جن کے 4 بیٹے کربلا میں دین و شریعت و نبوت و امامت کی بقا کی خاطر قربانیاں دی. وہ ام البنین سلام اللہ علیہا جب پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو کیا کرتی تھی؟ آتی جنت البقیع میں اپنے 4 بیٹوں کی قبریں بناتی اور قبروں کو بنانے کے بعد کہتی یہ میرے پہلے بیٹے کی قبر ہے، یہ دوسرے کی ہے، تیسرے کی ہے، یہ چوتھے کی ہے. 4 قبریں بنانے کے بعد پھر قبروں کو مٹا کے کہتی اے عباس میں تم پہ نہیں رہوں گی، تمہاری ماں موجود ہے، میں تم پہ نہیں رہوں گی، میں اس پہ رہوں گی جس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی. کبھی کہتے تھی واہ حسینہ، کبھی کہ فرماتی تھی واہ غربتا. ایسے اس طرح سے حضرت ام البنین گریہ فرماتی تھی کہ آنے جانے والے روتے تھے کہ ام البنین گریہ کرتی ہیں، گریہ کر رہی ہوتی تھی. وہ حضرت ام البنین نے درس دیا تھا کہ میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والی ہوں. حضرت ام البنین کے روزے کو بھی مسمار کیا گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جنت البقیع کو آباد کرتے، لیکن یہی ہے کہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں جنہوں نے دین و شریعت کو بچایا، جنہوں نے اسلام کو بچایا، جنہوں نے قرآن کو بچایا، جنہوں نے نبوت کو بچایا، جنہوں نے انسانیت کی خدمت کی. انہیں زندگی میں بھی ظلم و تشدد کے ذریعے سے شہید کیا گیا، لیکن جب ان کے روزے بنائے گئے تو ان کے روزے بھی گرائے گئے. یہ روزے اس لیے گرائے گئے کہ آل رسول کی اولاد تھی، ان کے روزوں کو بھی مسمار کیا گیا. اور اب بھی ان کے روز قبور کی زیارت کرنے نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قبور پہ نہیں جانا چاہیے. اور میری دعا کہ خدا متعال ان ظالموں کو جلد از جلد فی النار کرے اور جہنم کی طرف بھیجے، اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلومین کی حمایت فرمائے، مظلومین کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اور ان تمام مظلوم ہستیوں کی مقدس ہستیوں کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کربلا و نجف، کاظمین، سامرہ، مکہ، مدینہ، کربلا، شام، نجف، مشہد، کم اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے. اور جتنے بھی زیارات کر کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے
اور جتنے بھی حج و زیارت کے متمنی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج و زیارت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مظلومین جہان کی حفاظت فرمائے، بالاخص مظلومین کشمیر، مظلومین عراق، مظلومین شام، مظلومین یمن، مظلومین جہاں پر بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ظلم و بربریت سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں راحت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اور پاکستان کی مخلصانہ خدمت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء مراجع کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرمائے، اور قائد ملت جعفریہ حضرت آیت اللہ علامہ سید ساجد علی نقوی مدد العالی اور دیگر تمام جتنی بھی شخصیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا، ہمارے مولا ہادی برحق، فرزند زہرا، وارث کعبہ، منتقم آل محمد حضرت امام زمانہ میں کے ظہور میں جلد تعجیل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے امام کے اصحاب اور انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔